الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين والمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضرات گرامی، مجھے بہت ہی اس بات کے پر مسرت حاصل ہے کہ مولانا عمار صاحب نے یہ مجلس منعقد کی ہے، جس میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ اپنے اپنے تاثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ میں حضرت مولانا کی خدمت میں 1952 سے لے کر کے شروع سے لے کر کے اس صدی کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ تقریباً 49 سال میں ان کے ساتھ رہا، ان کی خدمت میں حاضر رہا، ان سے استفادہ کرتا رہا۔ مجھ ناچیز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کی خدمت میں رہنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تقوینی اور تقدیری بات تھی کہ حضرت مولانا نے مجھ ناچیز پر اعتماد فرمایا اور ہر وقت مجھے حاضر خدمت ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ میں اس سلسلے میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ضرور یہ کہوں گا کہ اس مستقل حاضری کی وجہ سے حضرت مولانا خدمت میں حضرت مولانا کی جامعیت، ان کی ہمگیریت، ان کی بے مثال اطلاعی تمام تاریخی اطلاع کے بارے میں یہ ضرور کہہ سکوں گا کہ ان کی وسعت نظر، ان کی عالمگیر معلومات اور اقوام و ملل کے اوپر ان کا گہرا مطالعہ اور اسلام کے خلود و دوام پر ان کا پورا یقین، قرآن کریم کے سلسلے میں ان کا بلند علمی درجہ اور اعجاز قرآن پر ان کا بصیرت افروز بیان ہمیشہ ان کو زندہ و تابندہ رکھے گا۔ میں نے ان کی خدمت میں رہ کے اور کچھ تو نہیں حاصل کیا، لیکن میں ان کی خدمت میں رہ کر کے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اہل علم کو کس انداز سے رہنا چاہیے، اہل علم کی کیا شان ہونی چاہیے، ان کا مطالعہ کتنا گہرا ہونا چاہیے، ان کو کس طرح لوگوں کو مطمئن کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں میں نے دیکھی حضرت مولانا کے ساتھ رہ کر کے، اور میں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی کچھ فائدہ اٹھایا، لیکن ضرور مجھے اس کا کوئی نہ کچھ اثر تو مجھے بھی حاصل ہو سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے میں بھی کچھ یہ عرض کروں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عرصے دراز تک رہ کر کے ان سے دینی اور علمی استفادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نہیں کہتا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرا وقت ضائع نہیں ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی زندگی کے اندر اس کو ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی خاص توجہات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہیں گے، بہت زیادہ، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت مولانا علی میاں صاحب کی خدمت میں 49 سال تک رہا ہو مسلسل، اور ان کے اس دوران میں نے ان سے جو کچھ بھی سیکھا ہوگا میں اس کا بیان، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ضرور یہ سیکھا کہ ایک عالم کو کس شان کا ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ضرور دیکھا کہ ایک عالم کس شان کا ہوتا ہے، اس کی معلومات کتنی وسیع ہوتی ہیں، اس کے اندر اخلاص کا کتنا جوہر موجود ہوتا ہے، وہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا ابدیت کا کیسا تعلق رکھتا ہے، اور کس طرح وہ دنیا کو فائدہ پہنچانے کی اور لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو جو لوگ کی دنیا جو آخرت کی خوبیوں سے واقف نہیں ہے، ان کو آخرت کی خوبیوں سے واقف کرانے کی کوشش میں کس طرح مصروف ہے، یہ میں نے ضرور دیکھا۔ لہذا میں اس بات کو زیادہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں رہ کر کے ایک کتاب بھی میں نے لکھ دی ہے اور لکھی ہے، اور میرے بہت سے مضامین بھی ہیں۔ میں نے ایک مستقل کتاب 48 سال شفقتوں کے سائے میں نے لکھی ہے، جس میں 872 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔
اس کو وہ آپ کے خدمت میں آپ کے میرے پاس تو ایک نسخہ ہے، اور اگر آپ کو کہیں وہ مل جائے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ الباس الاسلامی جو عربی کا پرچہ ہے، وہ جب حضرت مولانا کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں اس کے خاص نمبر میں نے نکالے تھے، اور وہ عربی میں ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے عربی میں بھی حضرت مولانا کے اوپر جو مضامین لکھے ہیں وہ آپ کے شاید آپ کی اس سیمینار یا ویبینار کے لیے کچھ کسی حد تک کچھ مفید ہو جائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔